وہ بولے نہیں ہے اتنا. یہ بات میں چاہتی ہوں. میرے بھی ذہن میں آیا تھا کہ امجد بھائی نا اکثر بات کرتے ہوئے نا کوئی نہ کوئی ہمیں کوئی نہ کوئی علمی بات بتاتے تھے, کوئی گوگل سے یا کوئی چیز سرچ کرتے تھے. بات کی پہلے انسان کو مطلب پتا چلتا ہے. تو مجھے یاد ہے میں 4th کلاس میں تھی جب میرے والد اس دنیا سے گئے. تو میرے والد جو ہیں وہ ہمیں نا سب کو نا دیکھتے بہت تھے. مجھے یہ یاد ہے کہ جب بھی ہم اندر آتے تھے تو ابو ہمیں مسلسل دیکھتے جاتے تھے. جو بھی اندر آتا تھا اس کی طرف خاموشی سے دیکھتے تھے, زیادہ بات نہیں تھے کرتے. اور بالکل اچانک چلتے پھرتے وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو یہ جو بات ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے. اور بڑے اچھے طریقے سے وہ بھی اس دنیا سے گئے اور خود ہی گواہی دے کے گئے, کلمہ پڑھ کے گئے. تو ایسے وہ گئے کہ میرے بھائی کو یقین نہیں آیا. میرا بھائی ان کو پہلے ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے. انہوں نے ان کو وہ دوست تھے, انہوں نے نہیں بتایا تو وہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے. تو تب انہوں نے بتایا کہ ان کی تو اتنی دیر ہوگئی, ڈیتھ ہوگئی. اور وہ وہی وقت تھا جب انہوں نے کلمہ پڑھ کے تو اپنے منہ سے اپنی گواہی دی تھی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور اس کے بعد پھر وہ دنیا سے مطلب انہوں نے آنکھیں بند کر لی اور میں بھائی سمجھی کہ وہ بے ہوش ہو گئے, لیکن وہ دنیا سے جا چکے تھے بڑے آرام سے, پتہ بھی نہیں چلا ان کے ہاتھ میں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو وہاں پہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صبر دے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جن سے ان کو آسانیاں ملے, خوشیاں ملے. اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ صبر دے. یہ ساری زندگی جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو تو ساری زندگی باپ کی کمی محسوس رہتی ہے. جزاک اللہ. پہلے ماریا میم نے ہاتھ اٹھایا, پہلے وہ بات کریں پھر راز بھائی بات کریں. السلام علیکم سب کو میرا سلام. فاریہ بچے اسپیشلی آپ کے لیے بچے, میں نے ایک دم جیسے اسپیس کھولی تو میں نے امجد بھائی کی ڈی پی دیکھی تو میں ایک دم جیسے انسان کو شیور آتا ہے اس طرح محسوس ہوا. میں دوسرا یہ راز بھائی کی بات سے متفق ہوں اور میں بھی اس چیز کو میں نوٹ کر رہی تھی کہ کچھ عرصے سے امجد بھائی نیچے بیٹھے ہوتے تھے, اسپیکر پہ نہیں آ رہے تھے. تو ان کی طبیعت پچھلے دنوں کچھ کھانسی تھی, جب پہلے بات کرتے تھے تو کچھ طبیعت خراب تھی تو شاید اس کی وجہ سے بولتے ہوئے ڈسٹریکشن ہوتی تھی. تو میں یہی سوچ رہی تھی, میں نے کہا شاید اس وجہ سے. یہ بات میں نے بھی نوٹ کی ہے. باقی یہ کہ بچے سب نے جانا ہے, ہم سب نے آگے پیچھے جانا ہے. اور عمل جو انسان کا ہوتا ہے نا دنیا میں, وہ اس کا ساتھ اس کے جانے کے بعد جب ان کا نام لیا جاتا ہے اچھے طریقے سے, وہی دنیا کو یاد رہتا ہے اور وہی ان کو زندہ رکھتا ہے. تو یہاں میں دو اپنی ایک تھوڑی سی چیزیں شیئر کر دوں کہ میری سب سے بڑی بہن جو تھی وہ تقریباً 14 ایئرس کی جب اس کی ایج ہوئی تو اس کو اس زمانوں میں تو ایپیلیپسی ڈاکٹر ڈائگنوز کرتے تھے تو اس کی سرجری برین کروا دی. ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ چیز اس کی سرجری کروا دیں. تو میری بہن کہہ لیں کہ 14 سال کی ایج سے لے کے ایٹ دا ایج آف 50 وہ ٹوٹل بیڈ ریڈن رہی, ٹوٹل بیڈ ریڈن. اور اس کا سارے کام میری والدہ کرتی تھیں, اس کو کھلانا پلانا. نہ وہ بول سکتی تھی اور نہ وہ چل سکتی تھی, پیرالائسس بھی ہو گیا. تو اب میری مطلب امی ابو کی ایک ہی بات ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو نا ہماری زندگی میں ہمارے ہاتھوں میں یہ چلی جائے. تو ایک ہی بھائی ہے ہمارا اکلوتا, اور ہم یہ 3 بہنیں تھیں, اور یہ سب سے بڑی تھی, اور یہ ہمارے سے میچ ہی نہیں کرتی تھی. خوبصورت, لمبی, اونچی, اور بالکل اللہ کی ایک چیز جیسے کہتے ہیں نا ایک فرشتہ ہمارے گھر میں کہہ لیں. اور میں نے یہ محسوس بھی کیا کہ اس کے جانے کے بعد پھر ہمارے گھر میں بہت کہتے ہیں نا کچھ ہوتی ہیں روحیں ایسی جو آپ کی بلائیں لے کے بیٹھی ہوتی ہیں. اب وہ بول نہیں سکتی تھی لیکن وہ سب کو پہچانتی تھی دل سے. انر اس کی اسپرٹ ہوتی تھی کہ وہ جو اسے اچھا دیکھ رہا ہے نظر سے اس سے وہ پیار سے دیکھتی تھی اس کی طرف. تو اس کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو آپ امیجن کریں آپ لوگ کہ کچھ بھی نہیں ہوا اتنا, مطلب میری والدہ نے اس کی جب یہ بیماری 14 سے لے کے 50 سال کی عمر تک گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا سب کچھ. میں نے بھی اپنی ڈیوٹی رکھی ہوئی تھی کہ اس کو شام کے وقت جانا ہے, جا کے کھانا کھلانا ہے, بیڈ پین سے اس کو اس کی جو حاجت وغیرہ رفع حاجت کے لیے اس کو کرانا ہے. میری بچیاں بھی یہی آگے سے کرتی تھیں, میری بہن, ہم لوگوں کو جتنا موقع ملتا تھا.
امی کی ایک نظر اسی کے ڈپریشن میں یا پریشانی میں امی کو شوگر کی وجہ سے ان کی نظر بھی چلی گئی تھی. تو میرے والد اور میری والدہ دونوں چلتے پھرتے یہی بات کرتے تھے کہ یہ ہمارے پیچھے سے رل جائے گی، بیٹیاں کتنی دیر تک آ کے کر سکیں گی. لیکن وہ ودن آپ امیجن کریں کہ وہ ہفتہ بھی نہیں لگا، اس کو ہلکا سا پیچھے بیک پہ ایک چھوٹا سا ایک دانہ سا نکلا جس کو اس کو ٹریٹ کروایا گھر میں ڈاکٹر کو بلا کے. تو اس کے بعد بس وہ ایسے میری بڑی والی بیٹی اس وقت پاس تھی، وہ یونیورسٹی قریب تھی تو وہ پہلے پہنچ گئی اور ہمارے جانے تک آپ لوگ امیجن کریں کہ اس کی جان ایسے نکلی تھی کہ جیسے ایک برتن سے پانی نہیں نکلتا، اتنے آرام سے. اور مطلب ہمارے لیے بالکل اتنی وہ خوبصورت جب اس کو نہلایا ہم بہنوں نے تو ماشاءاللہ اس کا قد کاٹ اتنا زیادہ تھا. ویسے تو وہ بیٹھی رہتی تھی تو ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا، اتنا قد کاٹ تھا اس کا کہ اس کی ٹانگیں بھی پٹھے سے باہر تھیں اور اس کے بال ایسے جیسے روئیں نہیں ہوتی واقعتاً، وہ کہتے ہیں نا ہوریں، یہ چیز ہم نے دیکھی. اچھا اب اس کی جب ڈیتھ ہو گئی امی ابو کے ہاتھوں میں ہوئی تو میرے والد اس کے بعد کافی بیمار رہنا شروع ہو گئے. ابو کو میڈیکلی ڈاکٹرز نے میرا خیال ہے 3-4 دفعہ ہاسپٹلائز ہوئے تو اپنی تکلیف کے سلسلے میں ڈکلیئر کر دی ڈیتھ، لیکن ابو واپس مطلب ریکور کر جاتے تھے. اور جب ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ بھی ایسے ہوئی ہے کہ ابو جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے میرے والد نے کبھی کوئی اخبار پڑھنا بند نہیں کیا. ہمارے گھر ڈیلی اخبار آتا تھا اور اس دن جمعے کا دن تھا اور جمعے والے دن ابو نے ڈاکٹر چل نہیں پاتے تھے، کوئی تھوڑی ان کی تکلیف تھی سینے پہ، تو ابو نے واک بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. ابو نے جمعے کی صبح جب اٹھے ہیں تو والدہ نے بعد میں بتایا کہ آج تمہارے ابو نے نا صبح صبح اخبار والے کو اس کا بل کلیئر کیا ہے، بل کلیئر کر کے اس کو کہا کہ آج سے اخبار نہ لانا. تو امی کہتی ہیں یہ بڑی شاکنگ سی بات تھی میرے لیے کہ ہمارے باپ نے اخبار بند کرا دیا کیونکہ ابو اخبار پڑھے بغیر نہیں رہتے تھے. اس کے بعد ابو نے تھوڑی سی واک کی ہے گھر کے اندر ہی اور اس کے بعد جمعے کی جو نماز تھی وہ بیٹھ کے پڑھتے تھے وہ پڑھی ہے. تھوڑی دیر بعد جو گھر کی ان کی ملازمہ ہے پرانی جو ابھی تک ہمارے ساتھ، ابو نے کہا تھا ہم لوگوں کی چوتھی بہن ہے نجمہ، وہ کھانا لے کے آئی ہے تو ابو کو اس نے نوالا دیا ہے چمچے سے. تو ابو نے ایک نوالا کھا کے اس کو نجمہ کو شاید سے کہا کہ نہیں بس اور نہیں، مجھے بس تم لوگ نا لٹا دو. اتنی دیر میں مجھے کال اس نے کر دی. میں ان دنوں پاکستانی تھی، میں بس تھوڑا سا ڈسٹینس امی کے گھر پہنچنے تک. تو ابو کو بس انہوں نے بستر پہ لٹایا ہے اور ابو کی مطلب اس طرح جان نکل گئی. اور یہی سیم جو سارے بتا رہے ہیں ایگزیکٹ اسی طرح ابو کی آنکھوں سے بس پانی نکلا. اور یہ جو ابو کا صبح اخبار بند کرانا تھا نا، یہ ہمارے لیے اس قدر حیران کن بات تھی. اور اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں کہ یہ جو والدین کو سرخرو کر کے بھیجتا ہے نا دنیا سے اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کر کے، بچے یہ سب سے بڑا انعام ہوتا ہے اس دنیا کی ڈیوٹی کا. اور میری بہن تو ویسے ہی وہ مطلب ایک طرح سے اپاہج تھی اور اس طرح کی تھی کہ اس کو واقعتاً کسی نے نہیں سنبھالنا تھا. بہنیں کتنا کر سکتی تھیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی یہ ان کی میرے ماں باپ کی یہ دعا ہمارے سامنے پوری ہوئی ہے. وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بچے سبھی نے جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے. بات یہ ہے کہ ہم لوگ اچھے طریقے سے اس دنیا سے وہ عمل کر کے جائیں کہ ہمارے ماں باپ کا نام بھی ہو. آپ اس اسپیس میں ضرور آیا کرو تاکہ امجد بھائی کی کمی ہمیں محسوس نہ ہو. چاہے آپ بیٹھے رہو ہمیں سنتے رہو. اور یہ ایک ایسی اسپیس ہے کہ ادھر سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور ہم سیکھتے رہیں گے. یہ ایک اتنی پیاری جگہ ہے کہ اس نے ہمارے دماغ کی بڑی کھڑکیاں کھولی ہیں. تو آپ سے بہت تعزیت ہے ہماری، لیکن یہ جو صبر ہوگا نا، یا جیسے آپ کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ صبر مجھے مل جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا ہوگا. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. آگے آپ لوگوں کو صدقہ جاریہ اپنے والدین کے لیے بنائے اور والد کے لیے خاص طور پہ. تو میری طرف سے بہت زیادہ اظہار اس بات کا ہے. لفظ نہیں ہوتے بچے، یہ جذبہ ہوتا ہے. کل سے بڑی عجیب سی کنڈیشن چل رہی ہے میری تو کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا. حالانکہ دیکھیں کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، ایک اسپیس میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں
اور پھر اس میں سے مطلب ہم لوگ جب اسپیس ختم ہوتی ہے اٹھ کے اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. لیکن ایک جو بانڈنگ اللہ تعالیٰ نے بنا دی اللہ کے نام پہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ، یہ بہت بڑی چیز ہے. اور یہ والا ساتھ اگر دنیا میں اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے. تو آپ بہت دعائیں ہیں آپ کے لیے. میں آپ کی، مجھے ماں کی جگہ سمجھو، مجھے بہن کی جگہ جیسے سمجھنا ہے. کبھی کوئی بات ہو تو بلا جھجک میرے سے آپ بات کر سکتے ہو. جزاک اللہ میڈم. میں یہاں چند الفاظ جو ہیں وہ میرے پاس امانت ہیں ایم ایس اے سر کے، وہ میں تعزیت کے الفاظ پڑھنا چاہوں گی جو انہوں نے مجھے بھیجے ہیں. دراصل ان کے وہ لیپ ٹاپ سے آن لائن ہے تو مائک کا ایشو آ رہا ہے. تو الفاظ کچھ یوں ہیں: دعا ہے کہ امجد صاحب کی جو توقعات اور دعائیں ان کی فیملی اور بچوں کے لیے تھیں، اللہ اللہ کریم سب پوری فرمائے، آمین. اور اللہ کریم ان کی اچھائیوں کے صدقے میں ان کی چھوٹی بڑی سب کوتاہیوں کو معاف فرما دیں، آمین یا رب العالمین، آمین ثم آمین. یہ ایم ایس اے سر کی طرف سے تھے. جزاکم اللہ خیر. جی شکیل اراز بھائی پہلے آپ بولیے، پھر شکیل سر آپ بولیے. جی السلام علیکم. بات لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں کہہ رہا ہوں بہن نے جانا ہوگا، شاید ان کے مہمان آ رہے ہوں گے، تو فرسٹ آف آل ریمائنڈ کروانا چاہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہو رہی ہے باتیں، اس میں ویسے میری صرف ایک آبزرویشن ہے، صرف آبزرویشن، کہ ایکچولی جو ہے نا جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے اس وقت جو فرشتے ہیں، جو خاص فرشتے ہیں، وہ چارج سنبھال لیتے ہیں، کوئی ڈیوٹی بدل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کچھ ایسا سسٹم ہے جہاں پر بھی دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ بھی جیسا بھی آدمی ہے، اچھا ہے یا برا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ اس کے اکارڈنگلی نا اس کے حالات، بس وہ اس کنٹرول میں نہیں ہوتے آخری ٹائمز میں، آخری ہفتے میں یا آخری دنوں میں. وہ اللہ تعالیٰ وہ سنبھال لیتا ہے اور بالکل وہ بھی باؤنڈ ہوتا ہے، وہ خود بھی باؤنڈ ہوتا ہے. آئی تھنک وہ زیادہ بات نہیں کرتا ہے، وہ زیادہ مطلب اس کی موومنٹس ریسٹرکٹیڈ ہو جاتی ہیں. بس وہ اللہ تعالیٰ جو چاہ رہا ہوتا ہے وہی اینڈ پر وہ کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے. اگر کسی کا ایون کے حادثے میں بھی ہوتا ہے نا تو وہ اس کو پھر مجھے لگتا ہے کہ فرشتے ہی اس گاڑی میں سوار کرواتے ہیں جس کا حادثہ ہو رہا ہوتا ہے، اور سارا کچھ سارے سرکمسٹانسز بنتے ہیں. اور باقی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی جو ہے نا چیزیں، وہ ایسٹس، اولاد اور مال، ان کو محفوظ کرتا ہے خود ہی بعد میں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کہف میں کہ حضرت موسیٰ نے وہ دیوار بنائی حضرت خضر کے ساتھ مل کر، جو کہ ایک نیک آدمی کی تھی اور اس کے بچوں کی امانت تھی، اور وہ سارا تاکہ بعد میں لے، اس کے نیچے ان کی دولت تھی، اس کے باپ رکھ کے گئے تھے. تو یہ سب کچھ سسٹم ہے اللہ کا، یہ تو ہم نہیں سمجھتے، بس ہم تو ایسے ہی روتے ہیں دھوتے ہیں. یہ بیسیکلی نا بہت سے کئی لوگ دیکھے ہیں، بہت کم لوگ دیکھے ہیں جو فوت ہوتا ہے نا کوئی، تو وہ پھر وہ اس کے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیا تعزیت کر رہے ہیں، بھائی وی آر سوری کہ بھئی فوت ہو گئے ہیں، تو کہتے ہیں الحمدللہ. کیونکہ یہ ہم تو ہماری نظر میں تو الحمدللہ صرف شکر کے معنی میں ہوتا ہے یوز، لیکن بیسیکلی یہ سب کوالٹیز اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ انسان کو زندگی دیتا ہے، پھر مارے گا بھی، یہ پھر دوبارہ اٹھائے گا، پھر قبر میں رکھے. یہ سب قرآن کریم میں لکھی ہوئی سب فیکٹس سب لکھے ہو کہ دوبارہ قبر میں تمہیں دے گا. یہ کوئی قبر کی بلیسنگ بھی ہے کہ قبر ملنا، پھر پھر اٹھائے گا، پھر دوبارہ تمہارے بھیجے گا کسی جگہ. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے سسٹم ہے بیسیکلی. ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے، ہم اپنے آپ کو پھرنے خاں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چلے پھر رہے جی اپنی عقل مندی سے. تو ایکچولی یہ اللہ کا سسٹم ہے. واٹ ایور از گوئنگ آن ان آور لائف، یہ سارا اللہ کا سسٹم ہے. بس شکریہ. جزاک اللہ سر. جی شکیل بھائی یا پریزاد، آپ لوگ جو بات کرنا چاہیں. نا یہ امبر میم ہے، ان کی ریکویسٹ آپ دیکھیں، میں ان کو کر رہی ہوں، مائک کے لیے ایکسیپٹ نہیں ہو رہی ہے نا. جی اچھا میں دیکھ لیتی ہوں. جی شکیل بھائی آپ پہلے بولیے پھر پریزاد. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے
انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ انسان کو، مومن کو جب کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے، کوئی انعام نعمت اللہ کی طرف سے اس پر ہوتا ہے تو اس پر شکر ادا کرتا ہے، تو اس میں اس کے لیے دنیا آخرت کی خیر ہوتی ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا اللہ کی طرف سے ابتلا یا امتحان میں وہ شکار ہوتے ہیں تو اس وقت وہ اس پر صبر کرتا ہے، تو اس حالت میں وہ چیز اس کے لیے دنیا آخرت میں خیر بن جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر کی توفیق دے اور مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی بشری لفظوں سے درگزر فرمائے اور ان کی درجات بلند کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یقیناً وہ ایک نیک دل اور ایک اچھا ہمدرد اور اچھے اوصاف کے مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے، انہیں مغفرت کرے۔ باقی ہم سب نے بھی اسی طرف لوٹ کر جانا ہے، بس بیماریاں یہ باتیں سارے بہانہ ہے، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہوئی تھی وہی اس نے واپس لے لی، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، وہ اپنے مقررہ وقت پر اللہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور خوشی اس بات کی ہے وہ آخری عمر میں اچھے راستے پر تھا، دین پر قائم تھا اور دین کے ساتھ جڑے رہے، اللہ اور اس رسول کی طرف جڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے جو اعمال دنیا میں کیے نیک اعمال اسے قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی اس سے عبرت حاصل کرنے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اولاد یقیناً ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اولاد کی ہر عمل، ہر نیک عمل کا انہیں حصہ جاتا ہے، تو یقیناً اگر آپ بہتر عمل کریں گے، آپ اچھائی کریں گے تو ان کے ساتھ آپ نماز کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، جو بھی نیک عمل کریں گے اس کا ایک حصہ آپ کے والد محترم کو ضرور جائے گا۔ تو اگر آپ ان کے ساتھ اچھا اور بڑا سوچتے ہیں تو یہی ہے کہ آپ نیک عمل کریں خود سے، اور ان کے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کریں اور ان کے ساتھ صلح رحمی رکھیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے باپ کی والد کے وفات کے بعد ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یصلح ود ابی، اپنے ان کی والد کی جو محبت، اس سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اس کے دوست احباب، اس کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھے، ان کا خیال رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ ان کی درجات بلند کرے اور آپ لوگوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، اس دنیا میں اجر عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔ جزاک اللہ شکیل بھائی۔ جی پریزاد اب آپ بولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں تو میں ان سے تعزیت بھی کر رہا ہوں، کیونکہ اس فیس میں ماشاء اللہ میرے بڑے موجود ہیں، انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ میرے الفاظوں کی وہاں کوئی قدر نہیں رہتی۔ سیدھی سی بات ہے، میرے بڑے ہیں، ساری بات ہے، ہم ایک فیملی ہیں، اور فیملی میں اگر کوئی بڑا بات کرے تو اس کو اہمیت دینی چاہیے، اس کو عزت دینی چاہیے۔ تو آپ کا دکھ کم تو نہیں کر سکتا، آپ کی جو پریشانی ہے، جو آپ کا دکھ ہے، جو آپ کی عبادت کی کمی ہے، اس کو پورا تو نہیں کر سکتے، پر آپ کا دکھ کم ضرور کر سکتے ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ آپ کو ہی دکھ ہے، ہم بھی ان کے بیٹوں کی طرح ہیں، اس فیس میں ان کی بیٹیاں بیٹے بھی تھے جو ان کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے ان کی آواز سے۔ یہ دیکھیں، اگر کوئی اس فیس میں غیر مسلم ہے تو میں اس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دیکھو، یہ ہے مسلمان کا ایمان، کہ ایک بندے سے ہم ملے بھی نہیں، بیٹھ کر باتیں بھی نہیں کی، صرف اس کی آواز سنی ہے، اور اس کی آواز سے اتنے متاثر ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے روتے ہیں، ہمارے دل اس کے لیے روتے ہیں۔ وہ جب دنیا سے
چلے گیا نا تو ہم میں پوچھیں کہ ہمارے اوپر کیا بیتی ہے. میں تو چلے میری تو چھوڑے، میری اس اسپیس میں میرے بزرگ ہیں جو روئے ہیں، جن کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں. یہ دیکھے مسلمان کا ایمان، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. اگر کوئی کہے تو اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کے گھر میں اپنی رحمت نازل فرمائے، آپ کے والد کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور یقیناً کل والی بات میں پھر سے کروں گا کہ جیسے کل میں نے کہا تھا کہ آپ کے ابو امجد بھائی ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر سپیس کی باتیں کر رہے ہو گے کہ ہم ادھر پہلے قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ تفسیر، پھر سیرت نبوی پڑھتے ہیں، نبی پاک کا ذکر نبی پاک کے سامنے بیٹھ کر سبحان اللہ، پھر سب اکرام کی باتیں کیا کرتے ہیں اور بعد میں دعا ہوتی ہے. تو آج میں یہ دوبارہ کہوں گا کہ آج جب کہ ان کی ایک بیٹی آئی ہے، یہ میرا بہت نا ایک میری خواہش تھی کہ میں اپنے اسپیس والوں بہن بھائیوں سے کہوں کہ اگر کوئی ان کے گھر کے قریب ہے تو ان کے پاس جائے، ان سے تعزیت کرے. اس وقت پر اپنوں کو اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے، بھول جانے چاہیے سب گلے شکوے لڑائی جھگڑے، اور ان کو تھامنا چاہیے، سہارا دینا چاہیے. تو میں یہ کہوں گا کہ وہ آپ کو بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ میری بیٹی ادھر بیٹھی ہے، اور وہ جو بیج جو وہ گو کر گئے ہیں وہ کاٹ رہے ہیں ماشاء اللہ، کہ وہ ایک اچھا عمل، ایک اچھی فصل گو کر گئے تھے اور آپ وہ کاٹ رہے ہیں. آپ اپنے والد کی جو عزت ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی عزت انہوں نے بنائی تھی نا آپ ان کو دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں بہت نرم دل کا مالک ہوں. بہت جلدی مجھے نا رونا آ جاتا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ آپ کے دکھ میں اضافہ ہو، میں کو رلانا نہیں چاہتا. تو ہم بھی ان کے بچوں کی طرح، میرا ان کا کنیکشن تو 1-2 ماہ سے ہے. میں نے جسٹ ایک بار ان سے بات کی ہے، صرف ایک بار، پر میرے دل میں ان کے لیے پیار، ان کی چاہت اور ان کی موجودگی کا احساس ایسے ہی ہے جیسے وہ میرے باپ ہوں. ایک باپ چلا جاتا ہے نا تو اس کی کمی بیٹے کو یا بیٹی کو، خاص کر بیٹی کو محسوس ہوتی ہے، بیٹی کو محسوس ہوتی ہے، کیونکہ باپ جو ہوتا ہے نا وہ بے شک ماں جنت کا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، پر باپ جنت کا دروازہ ہے. ہم نے کبھی باپ کو عزت دی نہیں. جب ہم صرف ماں کو دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں یہ ہے، ہماری یہ ماں یہ ہے، اور یار باپ کو بھی تو دیکھو، باپ بیچارہ جاتا ہے کمانے کے لیے، کس کے لیے باہر جاتا ہے، اپنے بچے چھوڑ کر، اپنی بیگم چھوڑ کر، اپنے بہن بھائی چھوڑ کر، اپنے ماں باپ چھوڑ کر. آج میں بچہ ہوں تو کل میں بھی ایک باپ بنوں گا، تو مجھے بھی تو ان کے لیے کچھ کرنا ہے نا. تو اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں اپنے اولاد کے لیے، اور یہ بھی نہیں پتا ہونا کہ جب واپس آئیں گے تو پیچھے کیا ہوگا، اور یہ بھی نہیں پتا کہ جب انہوں نے واپس بھی آنا کہ نہیں آنا. تو ماں باپ کی ریسپیکٹ کریں. ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، برکت ہے. ہم آپ کے والد کی کمی پوری تو نہیں کر سکتے، پر آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور کچھ نہیں کہہ سکتا. جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کو صبر جمیل عطا کرے. جزاک اللہ پریزاد. میں پاشا سر سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ کچھ بولیں یہاں پہ امبر سے. جی السلام علیکم. انا للہ و انا الیہ راجعون. میری تو 4 دفعہ میرے بھائی سے بات ہوئی اس پیج پہ آنے کی. زیادہ میں آتا اس وقت نہیں ہوں کہ میری جاب کا ٹائمنگ ہوتا ہے، صبح میں جاب پر اور فری تھا تو اس لیے میں آ گیا. میں نے صبح بھی آن لائن دیکھا اس پہ خبر سن تو بڑی تکلیف ہوئی.
لیکن میں اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہوں اور ان کی بخشش کی میں نے دعا کی. اللہ تعالیٰ تمام گھر والوں کو اور تمام دوستوں کو جن کا ان سے تعلق تھا رب العالمین صبر جمیل عطا فرمائے. اور جیسے ہمارے بھائی نے پہلے بھی کہا یہاں پر یہ زندگی عارضی ہے. ایک بات کا خیال رکھیں, اسی کی ہماری کوشش ہے. یہ دنیائی معاملات جو ہیں یہ ہمیشہ مسائل ہی ہیں, ان میں جھگڑے ہیں, ان میں ایک گریڈ ہے, ایک لالچ ہے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جنگ ہے. اور اس جنگ میں جو ہے وہ شیطان جو ہے ہمیں ورغلاتا رہتا ہے, اور اسی لیے پھر وہ چاہتا ہے کہ جہنم کی طرف لے کر جائے. رب کریم ہمیں اپنے مقاصد کے پر قائم دائم رکھے جو وعدہ ہم اپنے اللہ سے کر کر آئے ہیں. تمام رشتے میرے رب کی نعمت ہے. جو لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں, جن سے آپ سے گفتگو ہوتی ہے, جن سے آپ ملاقات کرتے ہیں, کچھ برائے رحمت ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ آپ کو دوسری طرف دھکیل دیتے ہیں. آپ کی اولاد, آپ کے ماں باپ, آپ کے بہن بھائی, تمام رشتے میرے رب کی عطا ہے. اور جو ہے جب بھی عبادت کرتا ہوں یہی کہتا ہوں اللہ سے, اللہ میری موت کو مجھ پر آسان فرما, مجھے کسی کی محتاجی نہ دینا. اللہ عذاب قبر سے بچا لے, روز محشر کی شرمندگی سے بچا لے. آپ یقین جانیے کہ یہ زندگی تو ختم ہونی ہم جانتے ہیں, ہمارا ایمان ہے. لیکن ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں رب العالمین جو ہے انہیں بہت اچھی نئی زندگی دیتا ہے جس کے ہم بلیو کرتے ہیں. تو یہ عارضی زندگی کا اختتام ہوا اور نئی زندگی کی ابتدا ہوئی. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے آپ سب کچھ اسی زندگی میں چاہتے ہیں, یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ وہاں ملے؟ رزق کا وعدہ میرے پروردگار نے کیا ہوا ہے, آپ نے کوشش کرنی ہے اس میں رزق دینا. اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہمارے نبی کے بتائے ہوئے تمام راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج صبح میری ایکسپریس میں تھوڑی سی بات ہوئی تھی, امیر صاحب نے ایکسپریس کی تھی جو بام بلاسٹ ہوا تھا, اور میں بہت ایموشنل ہو گیا تھا, میں رو پڑا تھا اسپیس میں. اور میں نے یہی کہہ رہا تھا کہ ہم کہاں چل پڑے ہیں, ہم کن چکروں میں چل پڑے ہیں. ہم تو اس خوبصورت ملک کے لوگ ہیں جہاں میری پیدائش ہوئی. اس میں تو محبتیں محبتیں تھیں, بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی بات کے, وہ سچا پیار. اور ہم سرے سے بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ بے انتہا لوگ ہیں کہ جن کو پتہ ہے میری دعائیں صبح ہوتی ہیں, قرآن کی تفسیر ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. کیونکہ مجھے نہیں پتا ہوتا کہ کون کس تکلیف سے گزر رہا ہے. تو مجھے لوگ دعا کہتے ہیں تو پھر میں وقت نکالتا ہوں پھر اللہ سے بات کرنے کا. آپ کسی کے لیے نیکی کریں, اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. باخدا تکلیف تو ہوئی جب اپنے کسی پیارے کو آپ جانا دیکھتے ہیں, لیکن خوشی اس بات کی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں کسی کی محتاجی نہیں دی, چلتا پھرتا لے گیا. اور یہی میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے چلتے پھرتے لے گیا, مجھے کسی کی محتاجی نہ عطا فرمانا میرے رب. بہت سارے لوگ قسمت والے ہیں کہ اپنے بڑوں کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کی خدمت کر لیتے ہیں, ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ نے یہ معاملات کچھ میرے ساتھ ایسے نہیں رکھے. میرے والد کا انتقال ہوا ود ان میٹر آف منٹس. میں امریکہ میں تھا اور ان کی وہاں وفات ہو گئی. ان کی وفات سے کچھ گھنٹے پہلے میری ان سے بات ہوئی تھی. ان 34 سالوں میں ایسا کوئی دن نہیں آیا
کہ میں نے اپنے پیارے ملک کو مس نہ کیا، میں نے اپنے رشتوں کو مس نہ کیا، گو کہ حالات بہت بدل چکے ہیں اب، لیکن میں کسی کی ججمنٹ نہیں کر سکتا کہ خدا و تعالیٰ نے کس کے دل میں کیا رکھا ہوا ہے۔ مجھے اپنا فرض ادا کرنا ہے، مجھے اپنی مغفرت کی طرف آنکھوں کو رکھنا ہے اپنی، کہ میں خود کس قابل ہوں۔ میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے جنت کا، مجھے اپنے رب سے اپنی مغفرت مانگنی ہے، اپنا پتہ کرنا ہے کہ یہ جائز ہے کہ میں کسی اور پر کوئی انگلی اٹھاؤں، میرا کوئی حق نہیں بنتا۔ دین کو پھیلانا، دین کی باتوں کو یاد دہانی کرانا، یہ ہم مسلمان کے فرض ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے خیر کی بھلائی کی دعائیں کرتے رہیں، اور رب العالمین جو سر سے ہٹ چکے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ دین پر قائم دائم رکھے ہم سب کو، ہماری موت کو میری ایمان فرمائے، اور بس اپنے ذکر سے لے لیا ہے۔ میرے والد صاحب کی جو وفات ہوئی تو مجھے بتایا جا رہا تھا کہ وہ تسبیح کر رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ رہے تھے، اور وہ دنیا سے چلے گئے کہتے ہوئے۔ آج میں کئی دفعہ اللہ اکبر پر تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے اپنے والد یاد آ جاتے ہیں کہ میرے رب العالمین تو مجھے اس دنیا ایمان کی حالت میں اٹھا، مجھ سے شاید کوئی سے گناہ ہو جائے، اللہ میری اس زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ مجھے جہنم کا یاد میں ڈال چلتے پھرتے اس رب کی تسبیح کرنے کی عادت ڈال دے۔ باقی مجھے بہت افسوس ہے امجد بھائی کا، میرے تمام دوست یہاں بیٹھے ہیں جو مجھے جانتے ہیں، جن سے میری گفتگو اکثر اوقات ہوتی رہتی ہے۔ میری دعا یہ ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی مانگی ہوئی تمام جائز خواہشات جن میں آپ کے لیے بہترین پوشیدہ ہوں آپ کی قبول فرمائے، اور ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ سر، بہت شکریہ۔ میں امبر میم نے مائک لیا تھا، پلیز بولیے پھر ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی 2020 میں رمضان میں، اس وقت ہم کوارنٹائن میں تھے، ہم سب کو کرونا ہوا تھا، تو بھائی اس نے ہم سب کو ٹریٹ کیا تھا باری باری، گھر میں تھے، ہم کوارنٹائن میں تھے، ہاسپٹل ہمیں نہیں جانے دیا گیا تھا، ڈاکٹر نے کہا تھا آپ لوگ گھروں میں ہی رہے۔ تو اس نے میرے پاپا کو سب سے زیادہ کورونا نے افیکٹ کیا تھا، اور اس نے ان کو اتنا اچھا ٹریٹ کیا کہ وہ سب کو باری باری رات کو آ کے اتنا دیکھتا تھا، صبح بھی دیکھتا تھا، پوچھتا تھا سب کے کمروں میں جا جا کے، میڈیسنس دیتا تھا۔ لاسٹ ٹائم جب وہ آیا اس وقت اس نے سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور چمک رہا تھا، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ اس کی آخری رات ہے۔ وہ میرے سال بڑا تھا اور بہت پیار کرتا تھا، ہر وقت مجھے فون کرنا، مجھے پوچھتے رہنا، میں صرف فون دیکھتی رہتی ہوں کہ اس کا فون بجے، لیکن نہیں، وہ نہیں ہے اس دنیا میں۔ روزے کی حالت میں مغرب کے وقت اذان ہو رہی تھی، وہ وضو کر کے نکلا، اس نے کہا میرا لیفٹ ہینڈ بہت تکلیف کر رہا ہے، اور بس اس کو ایمرجنسی میں لے کے گئے ہیں، اور اسی وقت وہ بس اس نے کچھ پڑھتے پڑھتے چلا گیا، اس کی جان